نیکسٹ سوال ہے بھائی، خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا اکنامک بائیکاٹ کیا تھا، ان کا رسد روک لیا تھا۔ کچھ لوگ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں بائیکاٹ کی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ خیبر کے موقع پر نہیں، بدر سے پہلے ہوا تھا، جو ابو سفیان کے قافلے کے لیے بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی، تو بائیکاٹ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں میری ویڈیوز کو بھی لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں، میں نے ایک مقدمہ رکھا ہے، مقدمے کے بغیر اگر آپ دین اسلام کو بھی سمجھیں گے تو اس کی عمارت بھی دھڑام سے گر جائے گی۔ وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر آپ اسلامک سزاؤں کو اسلامی سسٹم نافذ کیے بغیر نافذ کر دیں گے تو وہ تو اسلام کی بدنامی ہوگی۔ یعنی اگر آپ لوگوں کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں کر رہی اسٹیٹ، اور روٹی چوری کرنے کے اوپر کسی کے ہاتھ کاٹ دے، تو یہ تو اسلام کی بدنامی ہوگی نا۔ تو خدا کے لیے چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں۔ میں نے جو یہ بات کی تھی سوشل بائیکاٹ کے حوالے سے یا اکنامک بائیکاٹ کے حوالے سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، میں تو فاسٹ فوڈ استعمال ہی نہیں کرتا۔ جس نے فاسٹ فوڈ استعمال ہی نہیں کرنا، جس نے کولڈ ڈرنکس پینے نہیں ہیں، اسے اپنی ذاتی طور پہ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ نہ میرے کوئی شیئرز ہیں ان کے ساتھ۔ صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ جذبات سے ہٹ کے دیکھیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی نوکریاں ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انڈائریکٹلی تو ساری کی ساری ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کے اوپر، اور ڈائریکٹلی بھی کئی چیزیں ہیں، پھر آپ لوگ بھی کئی چیزیں یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب کا، واٹس ایپ کا، فیس بک، ان چیزوں کا استعمال کیا روک دیا ان علماء نے جو آپ کو سوشل بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں آپ سے پتہ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ بھائی جو تمہاری ضرورت ہو اس کا تم بائیکاٹ نہ کرو، جو باقی لوگوں کی ضرورت ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے تم نے کرنا ہے، تمہارا رائٹ ہے، کرو۔ ہم کب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بنیاد بنائیں گے اور اس کو اسلام کا مسئلہ کو بنا کے آپ اس اعتبار سے پیش کر رہے ہیں تو مجرم تو آپ بھی ہیں۔ یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ جس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کہے گا جی اس کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، باقی چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو یہاں تو لوگوں کی پریکٹیکلی نوکریاں ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہماری اکانومی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ان کو تو امریکہ نے اتنی امداد دے دینی ہے، وہ اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ فرق الٹیمیٹلی ہمارے لوگوں کو پڑے گا، ہمارے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ یا تو ان کے آپ سارا خرچہ اٹھائیں، الٹرنیٹو دیں، اور پھر میڈیکل کی فیلڈ کے اندر تو میں رسک بھی نہیں لے سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی آپ مسلمان ملکوں کی بنی ہوئی ادویات استعمال کریں اور آپ یورپ امریکہ کو اسرائیل کی ادویات چھوڑ دیں۔ تو یہ کون رسک لے سکتا ہے؟ یہ تو جب کسی پہ برا وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک یعنی پیورلی ایک علمی ڈسکشن ہے، اور اس کو اس چیز سے جذبات سے ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں؟ آپ بے شک کریں، لیکن اس کو دین کا مسئلہ بنا کے اس حوالے سے پیش کر کے اور لوگوں کو پابند کریں، یہ آپ نہ کریں۔ پھر آپ ایک نمبر بائیکاٹ کریں، پھر ہر چیز کا ہی بائیکاٹ کرتا ہے، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ واٹس ایپ نہیں آپ چھوڑ سکتے، آپ یوٹیوب نہیں چھوڑ سکتے، آپ فیس بک نہیں چھوڑ سکتے، انہی کے اوپر آپ یہ چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کریں، تو ان چیزوں کا آپ خود تو بائیکاٹ کوئی نہیں کر رہے۔ تو 100% بائیکاٹ تو ممکن نہیں۔ ہاں آرگنائز طریقے سے اگر OIC کے پلیٹ فارم سے ہر چیز کو مینج کر کے معاملات کو، اکانومی کو دیکھ کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ضرور کریں۔ یہ بائیکاٹ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ ہمارے خادم رضوی صاحب کہتے تھے کہ جی IMF قرضہ مانگے تو اسے کہیں جی آیا جے غوری۔ بھئی اس ماڈرن ورلڈ میں اس طرح تو نہیں ہے، جو آپ نے آپ قرضہ لے کے کھا چکے ہیں وہ قرضہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے، اس کا سود بھی واپس کرنا ہے۔ آپ ان کو آپ یہ کہیں کہ سود کھانا جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، اور سود کھلانے والا بھی مجرم ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ تھیں، اس کے باوجود آپ نے ایک کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں سودی قرضہ اٹھایا ہوا نا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں ان لوگوں کی باتوں کا لوگ مذاق ہی اڑاتے ہیں نا۔ ہاں جذباتی لوگ ضرور خوش ہوتے ہوں گے، اور مولوی جو بیچارے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے، اسکول سے بھاگے ہوئے بعد میں عالم دین بن جاتے ہیں، اور وہی اسی قسم کی چیزیں وہ شاہدولہ کے چوہے بنا بنا کے نکال رہے ہوتے ہیں، وہ ضرور خوش ہو جائیں گے۔ باقی پریکٹیکل دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنی ان حرکتوں کو درست کر لیں آپ لوگ، ادروائز ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، یا تو پھر انجینئر صاحب جو قرآن و سنت کی پکچر پیش کر رہے ہیں، اوریجنل بکش پکچر، باباز والی نہیں، بکش پکچر، لوگ وہ والے مسلمان ہوں گے، یا پھر اس اسلام کو ہی چھوڑ جائیں گے جو لولا لنگڑا قسم کا دین آپ نے اپنے بابوں کا دین لوگوں کو پیش کیا۔ تو ڈر جائیں اگر آپ اسلام کے لیے کو مخلص ہے تو۔